بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چاند گرہن کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک عمل بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ وہ سب کچھ پا لیں گے جس کے بارے میں آپ آج تک سوچتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، دل میں جتنی بھی حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ اس سال کا پہلا چاند گرہن 26 مئی کو ہوگا، جو مکمل چاند گرہن ہوگا، اور دوسرا چاند گرہن 19 نومبر کو ہوگا۔ تو آج 26 مئی ہے اور آج کے دن چاند گرہن لگے گا۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ چاند گرہن میں، سورج گرہن میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے۔ تو آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دوستو، آسمان دنیا پر سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کی روشنی میں ہمارے لیے بے شمار فائدہ ہے، اور سورج اور چاند ان کو لگنے والے گرہن میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک سورج اور چاند کو لگنے والا گرہن نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے لگتا ہے، لیکن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جب بھی تم انہیں گرہن میں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ دوستو، ہمارے ہاں یہ بہت ہی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، خاص کر حاملہ خاتون کے بارے میں اس پر بے جا پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ تم نے چاند گرہن کے دوران چلتے پھرتے رہنا ہے، اگر لیٹنا ہے تو بالکل سیدھے لیٹنا ہے، چھری کانٹا استعمال نہیں کرنا، کینچی سے کپڑا نہیں کاٹنا، گھر میں جھاڑو نہیں لگانا، جسم پر خارش نہیں کرنی، کہیں سفر پر نہیں جانا۔ اس طرح کی پتہ نہیں کیسی کیسی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، حالانکہ شریعت کی جانب سے حاملہ عورتوں کے لیے کوئی خاص ہدایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ سب مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جب بھی گرہن لگے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سمجھیں اور حق تعالیٰ کی عظمت اور شان کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتے ہوئے توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ جب بھی چاند گرہن لگے یا سورج گرہن لگے تو توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ قرآن پاک کی 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی سب سے پہلے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص ہے، جس کی 13 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے 13 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں سورہ کوثر 13 مرتبہ اس کی تلاوت کر لینی ہے۔ سورہ کوثر بھی سب کو ہی آتی ہے، درود ابراہیمی بھی سب کو آتا ہے، سورہ اخلاص بھی سب کو آتی ہے۔ ان کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ پاک سے اپنے ہر مقصد کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نصیب ایسے کھلتا جائے گا، آپ کا ہر مقصد ایسے پورا ہوتا جائے گا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملا ہوگا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ چپ کر کے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔